اکنامک اسٹرینتھ کیسے کریٹ کی جائے, انٹیگریشنل کلب, اس کے بعد ہے اس کی اسپرچل اینڈ انٹلیکچوئل اسٹرینتھ کہ وہ کانٹینٹ یا اس کا بیس بنایا جائے, پھر ایگزیکیوشن کی طرف ہم آتے ہیں. بات بند کی ہے, لیکن سوری مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے. آپ لوگوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈم نے ایک آپ کے سامنے تھیوری پیش کی ہے. اس تھیوری کو آپ سوچئے کہ اگر آپ کی ذمہ لگا دی جائے کہ اوکے ایمبلم میں ہم اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ رن کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ میڈم نے تو کام بڑا آسان کر دیا کہ یہ میں بنا دیتی تھی کرو بک تو اگر ہم ریورس کر لیں ہم کہیں جی ہم آپ کو 2 تھیوریاں اور دے دیتے ہیں, آپ کر کے دکھائیں. سر اب جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ تو اس کا گھر ہے. اب ہمارے پاس تو بعد میں آئے گا بچہ, پری میں آئے گا, یعنی کہ 2-3 سال 4 سال جو گھر میں رہتا ہے پیرنٹس کے اندر, تو جو گھر میں اس کو ماحول ملتا ہے جو پیرنٹس کو کرتے دیکھے گا وہ سب سے پہلے وہی چیزیں پک کرتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو آپ کے پاس اپنے بچے گھر میں ہیں ان کو رول ماڈل بنا کے پہلے اسکول میں لے آئیں اور ان کو مینٹور بنا کے کہیں کہ آئیں جی یہ ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں ان جیسے بن جائیں, ہم بھی تو نہیں لا سکتے نا. میں اگر کہوں میں فاطمہ کو یا زینب کو لاؤں گا اور کہوں گا یہ رول ماڈل ہے تو تک سمجھ آئے گی سب. سر اس تھیوری کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ لائک ہولسٹک اپروچ کی بات کیا کریں, یہ مجھے انٹروسپیکٹیو زیادہ لگتی ہے جہاں ہم اپنی انڈیویجویلٹی پہ کام کرتے ہیں. تو جس طرح میم کی میری ہی بات انہوں نے سیکنڈ کر لی کہ بچے اوبیسلی سب سے پہلا کمیونیکیشن پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں وہ آلریڈی ایک مطلب نیچرل سے آرٹیفیشیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو وائی ناٹ ہم پیرنٹس کی ٹریننگ پہلے کریں. یہ کرے کون؟ پیرنٹس کے ساتھ بالکل صحیح ہے. پیرنٹس کی ٹریننگ کون کرے؟ سر یہاں ہم بچوں کو جو اکٹھا کرتے ہیں ہم پیرنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں. نہیں پہلی بات کر رہا ہوں کہ who is capable for parenting. میم آئیے ہمارے پاس, آپ سب ہم ادھر ہیں یہاں پہ, تو لائک وی کین جسٹ ایٹ لیسٹ ایکسپلین دیم. ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ آگ لگائی تو جا سکتی ہے نا, کہ آپ ان کو انفارم کریں کہ یہ نیچرل لرننگ تھیوری ہے یا اس طرح بچے نیچرل ہوتے. آپ گھر میں اس طرح سے بچوں کو بات لائک جب تک پیرنٹس اچھا یہاں رک جائیں تھوڑا سا ہم پاسٹ میں جاتے ہیں. سر ہمارے ماحول بھی اس طرح کا ہے کہ ہم پیرنٹس کو بھی کیا کریں. یہاں رک جائیے پلیز. میں جو آپ تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا یہاں رک کے نا تھوڑا سا ماضی کے دریچوں میں جھانکیے اور دیکھیے کہ جو نظام تھا موجود اس سے کیسے رول آؤٹ کیا گیا یا کیسے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا. وہ ماں کا نظام تھا یا وہ گھر کا نظام تھا یا وہ خانقاہ بھی کسی حد تک تھی. خانقاہ جب دکان بنا دی گئی یا اس کو پروجیکٹ کیا گیا, کہاں تھا خانقاہ میں؟ کیا سکھاتے تھے؟ ادب سکھاتے تھے, ٹھیک ہے, ملازمت حق سکھاتے تھے. تو وہاں سے جو لوگ نکلے تھے کیسے کیسے بڑے بڑے نام ہیں ان کے, وہ کیسا کیسا کام تھا. اور اس وقت کی ماں کتنی فوکس تھی تربیت پہ. دور حاضر کی ماں جب ان کا گاڑی کی 2 پہیے ہیں اور ہمارا جسم ہماری مرضی اور اس کو عورت کو حقوق دے دیے, تو عورت اب کہاں ہے؟ تربیت کرنے والی عورت کہاں ہے؟ ذمہ داریاں, احساس ذمہ داری یا احساس ندامت یا احساس زیاں چکانے کے لیے حکومت کی مشینری تو فیل ہو چکی بیکاز ان کا تو اپنا ہی معاملہ کچھ اور ہے. لیکن کیا ایک ماں کا نظام یا ایک سوسائٹی کا سوشل سسٹم تو تھا نا ایک موجود. تو اس ریوائول کو اگر ہم قرآن کی حکمت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے, کیا جا سکتا ہے. ہم اپنے طور پہ جیسے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام ہم کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک ہم گزارا تو کر ہی رہے ہیں, لیکن اس سے تو اسکیل اپ نہیں ہوگا. اس گزارے سے کیا بنے گا؟ میڈم آئی ہیں امریکہ سے اور امریکہ چلی جائیں گی, کیا ہم اس کا سب سے پہلے تو فائنینشیل ماڈل دیکھیں گے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. ہاؤ ٹو ڈو دیٹ؟ سر جب نیچرل لرننگ ہے تو ہمیں پھر نیچر سے کنیکٹ ہو کر اگر ہم نیچر سے ہی چیزیں لے لیں, لیکن آپ جس طرح سر ہماری ہائکنگ کی بات کرتے ہیں, ہم ہائکنگ کے دوران کتنی لرننگ کروا سکتے ہیں. تو فائنانسز یا لائک نیچرل لرننگ میں آئی بلیو کہ فائنانسز کے ہائکنگ پہ جائیں گے نا ابھی آپ لوگ, 4 سے 5 ہزار آپ کا خرچ آئے گا پر اسٹوڈنٹ. اینڈ دیر ول بی اسٹوڈنٹس ہو وونٹ ہیو دس منی, ان کی جگہ مجھے دینے ہوں گے. دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, خدا معاملہ یہاں نہیں ہے, معاملہ کہیں اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم تو چلو غلام سے ہی غلام تھے اور ہمارے پاس وسائل کی کمی. سعودی عرب نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ وائی؟ ان کے پاس تو ٹرمس کے حساب سے پیسے تھے. یو اے نے کیوں نہیں کیا؟ ویسٹ نے کیوں نہیں کیا؟ وائی دے؟ وہ بھی تو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں.
बट डोंट दे गेट कनेक्टेड टू अल्लाह. उनको भी पता कि नेचर क्या है. थोड़ा रूट्स पे जाके सोचिए ना कहाँ गड़बड़ है, उस गड़बड़ का. और फिर प्रैक्टिकल बात हमें करके इसको क्लोज करना चाहिए विद दिस एम कि किसने करना है और कब करना है. और हमने अच्छा एक और बात भी है कि अभी हमने अचानक एक बड़ा पंडोरा खोल दिया है. लेट्स नैरो डाउन कि अगर मैडम को हम कहते हैं चलें आप हमारी एडवाइज़र बन जाएं और आपकी ये नेचुरल लर्निंग थ्योरी जो है इसको हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इसी पे फिर आप फोकस करते हैं, शायद हम इस मॉडल को रेप्लिकेबल बना लेते हैं तो बाकी आके रेप्लिकेट कर. ठीक है जी. हम सिर्फ अभी सारे मसाइल को सामने आ गए हमारे, हमें अंदाज़ा है कि अगर हम ना करना चाहें तो हम मायूसी इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ भी ना करें, और करना चाहें तो उम्मीद भी इतनी ज़्यादा कि हम हर कुछ कर दें. तो यहाँ कैसे आप इस स्कूल में टीचर्स भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, और हम होम स्कूलर्स को भी यहाँ इन्वाइट कर सकते हैं, हम होम स्कूलिंग वाली मदर्स को भी इनवाइट कर सकती हैं कि बिकॉज वो मदर्स भी बड़ी आम टीचर्स को बेहतर पढ़ा सकती हैं क्योंकि उनको घर का एक एनवायरनमेंट है. हम कैसे 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम इंटीग्रेशन कैसे करें, हम किस तरीके से लोगों तक पैगाम पहुंचाएं, और इस काम में, इस क्लब में हम 1000 मेंबर खड़े कर दें. 1000 मेंबर की स्ट्रेंथ होगी ना तो फिर हम जो भी काम करना चाहेंगे हम कर लेंगे. हर घर जो है, हर मस्जिद या हर मदरसा या हर जहाँ जहाँ जो लोग हैं, शाह साहब बैरियर से आएँ तो बैरियर में हो सकते हैं 10 आदमी ऐसे हों जो 10 बच्चों को अडॉप्ट कर लें, संभाल लें, उनकी मेंटरिंग कर लें, हम कंटेंट पे काम कर लें. क्या हो गया भाई, आप इस तरह खामोश हो गए हो जैसे उन्हें गुजराती कर ली. काम बहुत बड़ा है और मराहिल भी हैं. जी आप कुछ कह रहे हैं? मैडम मैं पहले स्टार्ट में जिस तरह आपने बात की थी ना कि कोई भी सिस्टम फिलॉसफी ऑफ लाइफ अपनी एक रखता है, और एक बात नेचुरल लर्निंग थ्योरी जिस पर हमने बात की है, ये नेचुरल लर्निंग है. तो ऑब्वियसली दुनिया भर में एजुकेशनल सिस्टम जो काम कर रहे होंगे वो नेचुरल लर्निंग पे जो काम कर रहे हैं, यहाँ से चीज़ें उन्होंने क्रक्स लिया होगा. तो ये नेचुरल लर्निंग चल रही है हर जगह मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ, लेकिन वो ज़ाहिर हमारी फिलॉसफी को सेटिस्फाई कहीं करती है, कहीं नहीं करती है. बिल्कुल. तो मैं समझता हूँ कि हम चूँकि अपने ख़ास पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, हमारा अपना फिलॉसफी ऑफ लाइफ है. फिलॉसफी ऑफ लाइफ को मैं यूँ कहूँगा कि इंसान का तसव्वुर इंसान और तसव्वुर जहान, यानी हमारा इंसान के बारे में क्या तसव्वुर है और हमारे जहान के बारे में क्या तसव्वुर है. जैसे आपने एग्जाम्पल दी 7 साल की बच्ची का कि उसने आपने पूछा आपका क्या ख्वाब है, क्या सोच है, उसने कहा कि पैसा. ठीक है, तो यानी फॉर द उस एज पर उसका जो है वो एज ए ह्यूमन या फिर एज ए सोसाइटी उसका एक ख़ास बन गया फिलॉसफी. तो मैं कहता हूँ कि ये भी जो नेचुरल साइकिल है ना, हमें हर चीज़ को जोड़ना पड़ेगा अपनी फिलॉसफी के साथ. यानी पेरेंट्स को अगर हमने इस चीज़ पे लाना है तो उनको मैं बताना होगा कि अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को भी इंसान और जहान के बारे में एक तस्वुर हमें देना होगा. यानी वेस्ट के अंदर इंसान और जहान का तस्वुर मटेरियलिस्टिक है. इंसान भी मटेरियल है तो अपनी सारी गेंस, विशेस, बॉन्ड्स को पूरी कर रहे हैं अच्छे बुरे तरीके से. और जहान के बारे में तो होना ही चाहिए ना, अब वो क्रोकेड आइडियल है. जी. जहान के बारे में भी उनका तस्वुर है कि ये सब कुछ यानी मटेरियल गेन के लिए है, और काम वो भी नेचुरल साइकिल के ऊपर कर रहे हैं. तो मैं ख्याल है हमें हर सतह पर ना इस फिलॉसफी के साथ कनेक्ट करना होगा, लेकिन और आसान तरीके से. यानी इस फिलॉसफी को बहुत भारी करके पेश ना किया जाए. ये तो देखिए नेचुरल चीज़ कभी भारी हो ही नहीं सकती. ये तो सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें स्कूल का जो सेटअप है वो सेटअप इंडस्ट्रियल मॉडल का है, जो फैक्ट्री और जेल की मानद है, जहाँ कन्फॉर्मिटी है. ठीक है, अच्छा वहाँ पेरेंट्स का भी रोल नहीं किया क्योंकि उनको तो इंडस्ट्री में भेज दिया गया था. तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स कोई एजुकेशन के बगैर कोई भी मॉडल कामयाब हमारे यहाँ नहीं हो सकता. और दूसरा स्कूल्स को फॉर एग्जांपल हम इस एक चीज़ पर लाना चाहें, ज़रा हम सारे बहुत सारे स्कूल्स नहीं ओपन कर सकते. स्कूल्स को इस पॉइंट के ऊपर लाना होगा. बिल्कुल, वो तो सबसे पहले तो अपनी ज़ात को लाना होगा ना. बात ये, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम ऑलरेडी दुनिया में हुआ है, नेचुरल मॉडल पर भी बहुत हुए हुए हैं, और हवाई में अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और नहीं ऐसा इवन क्रिश्चियनिटी में भी और जुडाइज्म में भी बहुत सारे फेथ बेस्ड स्कूल्स हैं जो नेचर की तरफ भी आ रहे हैं और दीन की तरफ भी आ रहे हैं. हमें हर मॉडल में से कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी. कोई भी चीज़ देखिए री इन्वेंटिंग ऑफ द व्हील नहीं होती है.
لیکن سب سے پہلے چیز ہے اپنی ذات پر اگر میں نے اپلائی نہیں کیا تو وہاں پیرنٹس سب سے پہلے آتے ہیں, ٹیچرز آتی ہیں, اور پھر ایک لوزلی اسٹرکچر جو کرنل صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس ایگزام کے سسٹم کو, اس کنفارمیٹی کے سسٹم کو پیرنٹس بھی نہیں توڑنے دیتے ہیں. آپ نے پریزنٹیشن میں مزید کرنا ہے یا اس کو بند کرنا ہے؟ نہیں آپ کر لیں ویسے کوئی بات. بند کر دیں اس سے آپ. جی میم آپ نے یہ جو ابھی سلائڈ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے اسٹارٹ اس میں بھی سے بات کی تھی کہ جب تک ہم اوپر کر دو. پریکٹیکل ایفیکیسی کے ساتھ اس کو لے کر اور نہیں مارک کر چلیں دو. گے, یا آپ نے فیل کیا کہ یہ جو سسٹم ہے Right, چل رہا ہے, آپ نے جو اسکول کا تھا آپ کا, اس کے بعد آپ نے یہ تھیری کو دیکھا پڑھا, تو کیا آپ نے اس کو اپلائی کیا, اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کس طرح کا چینج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پر یا جس کے اوپر بھی آپ نے کیا یہاں پر یا باہر امریکہ میں, آپ کو کیسا چینج فیل ہوا تھا؟ آپ اپنا ایکسپیرینس پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. بہت اچھا سوال ہے. یہ تھیری تو میں نے ابھی ڈیولپ کی ہے, ٹھیک ہے. 2015 میں میں نے اپنی اسکولز وغیرہ کو خیر آباد تھا اور اس میں لگ گئی. تو یہ ایک طویل سفر ہے 8 سال کا, جس میں ایم فل بھی اقبال پر ہی کیا تھا. تو مجھے بیسک فلا نظر آیا, وہ یہی نظر آیا کہ ہم نے اپنے گولز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا, ٹھیک ہے نا, توحید کو بھی کر لیا, لیکن تمام کریکولم تھا وہ تو وہی ویسٹرن فریم ورک کا ہے. اسکول کا اسٹرکچر ویسٹرن فریم ورک کا ہے. ٹیچرز جو آتی ہیں وہ بھی صرف جاب کے لیے آتی ہیں, پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. اور جب تک کہ وہ اس پورے سسٹم میں جو مین تھنگ ہے کہ آپ بچے کا کنسیپچول فریم ورک, یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرسیپٹیو سائیکل, کہ وہ کس نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے. جب وہ آکسفورڈ کی کتاب سے گزرتا ہے تو وہ دنیا کو قرآن کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے. جب وہ ایگزام میں ہائیسٹ مارکس کے چکر میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش, جو اقبال نے کہا ہے نا, ملک العصر حاضر ملک الموت ہے تیرا. تو اتنی سارے چیلنجز ہیں کہ مجھے لگا کہ ہم کتنا بھی جو ہے اسلام کا تڑکا لگا دیں اس پر, ہم وہ ہیومن ماڈل اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکتے, کیونکہ سب سے بڑا اسٹرکچر ہمارے اس میں, اس کو لوز کیا جائے, ختم ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری گزارش ہے کہ ہم ایک کام کو نا ابھی کنونشنل وٹ ایور ماڈل یو وانٹ ٹو سجیسٹ, ہم کنونشنل کی بات کرتے ہیں. اور آپ نے ایک بات کی کہ اسکول کا نام اور اسکول کی انوائرمنٹ جو ہے وہ قید خانہ ہے, وہ ایک کہانی کچھ اور ہے. تو ایک پریکٹیکل اپروچ پہ آتے ہیں. کیا ہم اسٹریٹ اوے کنونشنل سسٹم کی بغاوت کر کے کہیں کہ دیر ول بی نو اسکول, اسکول کا بورڈ بھی نہیں ہوگا, اسکول کا نام ہی نہیں ہوگا؟ از اٹ پاسبل؟ فی الحال تو نہیں ہے, اٹس اے گریجوئل پروسیس. So that means we will have to live within the means and within the problems, اور اس کو ہم نے بیچ میں رہ کے اسٹیئر کرنا. کنونشنل میں کیا خرابیاں ہیں وہ یہاں اگر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیا خرابیاں اور کیا اچھائیاں ہیں. کنونشنل کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہے سبجیکٹ اورینٹیڈ, آبجیکٹو نہیں ہے, سبجیکٹ اورینٹیڈ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پرابلم ہے نا کہ سبجیکٹ پڑھا دیں 7-8 اور ان میں امتحان دلا دیں. دوسرا پرابلم اس کا ہے کہ امتحان, ایگزامینیشن از آلسو پرابلم. اور کیا پرابلم ہے؟ پلیز ایک ایک پرابلم سارے بتاؤ تاکہ ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچنا. کنونشنل سسٹم سے ہم کیوں نکلنا چاہتے ہیں کہ دیر آر پرابلمس. واٹ آر دی پرابلمس؟ یونیفارم سسٹم ہے, یعنی سیگریگیٹ نہیں کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. کنفارمٹی ہے, یعنی اس میں کنفارمٹی ہے, ہو سکتی ہے. کنفارمسٹ پیدا کرتے ہیں, کنفارمٹی ہے, اور اس میں انوویشن نہیں ہے. اور کیا ہے؟ بچے جو ہے وہ نمبرز کی ریس میں بھی لگے ہوئے تھے. وہ ایگزام آ گیا, ریس چلے, ریٹ ریس بھی کہہ دیتے ہیں ہم. کنفارمٹی, ریٹ ریس, لمیٹڈ نالج. سب ٹائم کی قید ہے کہ بچے پورا ہفتہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, یا فار دیٹ میٹر, یا اس کا منہ تھوڑا پرے کر دو. یعنی کنفارمٹی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کریٹیوٹی بھی وہیں ختم ہو گئی. لیک آف کریٹیوٹی کہتے ہیں. انڈیویجویلٹی. اوکے, کریٹیوٹی نہیں ہے. اور کیا ہے جی؟ سب سے بڑا پرابلم
کنونشنل سسٹم یہ کہ یہ اوریجن سے دور کر رہا ہے آپ کے پاس علم نافع جس کی دعا ہم نے سیکھی، ہم اس میں کہیں پہ بھی قرآن و حکمت نہیں دیکھ رہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی اور آئیڈیالوجی نہیں ہے اس میں. ایک سمپل سوال ہے، قرآن کس چیز پر نازل ہوا تھا؟ دل کے کس عضو پر؟ کون سے آرگن پر؟ اگر ہم اس کو آرگن سمجھیں، حضور اکرم پر جب قرآن نازل ہوا دل پر ہوا. دل پر ہوا. انسان پر. جی ہاں. تو دل کہاں ہے پورے ایجوکیشن سسٹم میں؟ اوکے، اب اگر یہ چیزیں کنونشنل میں نہیں ہیں تو اس کو لے آؤ، ہم لا رہے ہیں نا. ہم کنونشنل میں رہ کے یہ چیزیں لا نہیں رہے، لیکن اس کو لانے میں ہمیں کیا کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی وٹ ایور وی آر سیئنگ کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہم کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ان کو کر دو. کون روکتا ہے؟ ہمیں کسی نے روکا ہے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو روک سکتے ہیں باہر. تو ہم جو پورا ملک اس وقت اور پورے اسلامک دنیا شیخ رہی کہ اسلامک اسکول اسلامک اسکول اسلامک اسکول، وہی وائی اسلامک اسکول؟ تاکہ ہم اسلامک اسکول کا ایک نعرہ بلند کر کے چندہ لے لیں. جو بھی اسکول ہے یا وائی اسکول ہے وائی ناٹ اسکول، وٹ ایور از دی کیس، میرا ویو پوائنٹ یہ کہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہاف ہارٹیڈ کر کے کسی کنارے نہیں لگاتے. پہلا کام یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اور خود دور کر دیں. کون روکتا ہے آپ کو دور کرنے سے؟ The problem is with the teachers, the problem is with the administration, the problem is with the owner, and the biggest problem is with the parents. کیا ہم سارے align نہیں؟ تو the need of the time is to all the stakeholders should get aligned. Alignment ہو جائے گی، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسری بات کہ یہ ہے ایک چیز جس کے اندر ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے اندر 30% فلیور علم نافع کا ڈال دیا. ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ بچے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کلیکٹیو ریسیٹیشن بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت حسنہ کے ویلیوز کو بھی ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ان کی مینٹین پیریڈ ہو رہے ہیں. تو ہم اگر ایک عام ایگزسٹنگ سسٹم کی قید خانے کے اندر رہتے ہوئے بھی کر پا رہے ہیں تو ہم اس کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ باقی اسکول آگے اس کو ریپلیکیٹ کر لیں. کوئی نہیں روکتا کہیں پہ بھی. ہم نے ایک عجیب تماشا یہ کھڑا کر دیا ہے پورے پاکستان میں کہ اچھے لوگ، انٹلیکچوئل لیول کے لوگ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا وجود نہیں ہوتا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نا امیدی. اب ان آلٹرنیٹ جو آپ نے خود، ہم پچھلے 1-2 سال سے جس پہ بات بھی کر رہے ہیں، آلٹرنیٹ یہ ہے کہ اس کو ریورس کر دیں. علم نافع کو کتنا کر دیں؟ 70% کر دیں، اور کنونشنل کو بھی آپ سامنے رکھتے ہوئے 30% اس میں کنونشنل کو ایڈ کر دیں، تاکہ بچہ آپ کا میٹرک کا امتحان یا اے لیول کا امتحان یا او لیول کا امتحان دینا چاہے تو دے دے. یہ ریورس کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. سلیکٹر ہم جو ٹیچرز موجود ہیں، ہمارے بچے تو یہ کر سکتے ہیں نا. ہم یہ کر لیں تو وٹ از دس، اس کا نام بھی آپ کوئی اسلامی نہ رکھیں، اس کا نام آپ انٹیگریٹڈ ایجوکیشن رکھ لیں، کیونکہ آپ نے انہی لوگوں کے اندر رہ کے کام کرنا ہے تو آپ آرام سے کر لیں گے. اب یہ والا آپشن جو ہے اس کو ابھی تک ہم نہیں کر پائے، کیا نیکسٹ ایئر سے ہم کر لیں گے؟ ایگزام لیس، ٹھیک ہے، اور برڈن لیس، کریٹیوٹی، سیلف لرننگ جو میم کا تھیری ہے اس کو آپ آرام سے اس میں لے سکتے ہیں. سو یو آر ایڈوائزر جی. ہم آلریڈی ایک پلان کر رہے تھے علم نافع کو لیڈنگ رول دے کے ہم بچوں کی خودی کو بیدار کر لیں اور وہ بچہ اپنے ایفرٹ سے سیلف لرنر بن جائے. یعنی جو باہر آپ نے بورڈ بھی آپ کا بنا ہوا ہے، سیلف لرننگ سے سیلف ارننگ اور سیلف ایکچوائزیشن کا سفر. دی بگیسٹ پرابلم از ود اس ٹیچرس. اگر ہم خود کنونسڈ ہیں اور ہم خود پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آنیسٹلی مجھے بتائیں، میں کنفیس کروں گا، میں کتنی کتابیں پڑھتا ہوں، میں قرآن کی کتنی آیات کو روز سمجھتا ہوں، بس یہیں سے پتہ چل جاتا ہے مجھے. جب میں نہیں کرتا تو آپ سے میں کیا تو آپ کتنا کرتے ہیں، مدرس کتنا کرتی ہیں. جب تک ہم یہ ٹرینڈ نہیں ڈیولپ کرتے، آپ کو پتا ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی کہ ایوری ٹیچر مسٹ کیری اے بک ادر دین دی سلیبس اینڈ دی کورس. جب بھی اپنی کلاس میں جائے اس کے ہاتھ میں آواز دوست ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی لٹریچر کی کتاب ہو، چاہے اشفاق احمدی کی کیوں نہ ہو. بچوں کو ان ناموں کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا کوئی رسالہ ہو، کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں ہو، تو وہ بچہ دیکھے کہ اچھا میری ٹیچر کچھ اور کرتی ہے. اور کبھی کبھار ویسے ہی
تفریح طلبہ کے لیے پہلے 5 منٹ کہو جی یہ میں کتاب پڑھ رہی ہوں، اس میں دیکھو نا یہ کتنا زبردست، یہ ایک میں آپ کو اس کا کانٹیکٹ سناتا ہوں، یہ اقتباس سناتے ہیں، تو اس سے چیزیں چینج ہو جائیں گی. میرا خیال یہ ہے جی کہ آپ کی تھیری کو ہم آلریڈی بغیر آپ سے پوچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب آپ سے پوچھ کے کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہتر کر رہے ہیں اور سوال بہت سارے ایلیمنٹس آپ کو نظر شاہ آ صاحب کو سوال کرنا چاہیے. جی جی میرے 2-3 سوال ہیں. ایک تو بتا دو میرا پس منظر کیا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ جی میں امریکہ میں بھی رہا ہوں 8-7 سال، سعودی میں بھی رہا ہوں، اور وہاں اقبال کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ کام کریں جیسے آپ ایسے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، ان سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کون کام ہو رہا ہے. آپ کے بارے میں سوال یہ ہے، آپ کے اسکول کے بارے میں، کہ آپ نے یہ نافت کب شروع کیا ہے، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ 5 سال ہوئے جی. 5 سال. اچھا آپ نے کچھ کی ایویلیویشن کے لیے نافع کہاں تبدیل ہوا عمل نافع میں، استادوں میں اور بچوں میں، اس کی کوئی ہے؟ جی بالکل، ہم اپنی آبزرویشن سے کر رہے ہیں، اور ابھی اس کی ہم پراپر اسیسمنٹ کے کوئی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر سے ایک سیلف اسیسمنٹ ضرور ہو کہ ایک بچے کے اندر جو علم نافع آ رہا ہے وہ اس کے عمل صالح میں بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا. 5 سال تو کافی عرصہ ہے. لیکن 5 سال میں تو ہم 18 ٹرائل پہ کر رہے ہیں نا، 5 سال کوئی عرصہ نہیں. 5 سال اس لیے عرصہ نہیں لائف ہے. میں کچھ بھی نہیں ہے. 5 سال جناب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ نے خود کبھی کوئی اسکول تو نہیں چلایا ہوگا. نہیں. آئی وش کہ آپ ادھر آ کے میرے ساتھ چلائیں. آپ اگلے دن مجھے کہیں گے بند کرو، یہ کیا بکواس تم نے شروع کیا، لیٹس ایزی لائف. یہ کوئی اتنا آسان اس لیے نہیں کہ اس میں ایک مسئلہ نہیں ہے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ہر مہینے تنخواہ دینی ہوتی ہے اور کرایہ دینا ہوتا ہے. یہ پہلا پرابلم ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ماڈل بنائیں، پہلے ہم اپنے فائنینشیل ریسورس کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ہمارے پاس 20 سال کا یہ غام نہ ہو کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. اس کے بعد اگلی بار، اور یہ اس میں انٹیگریشن سے آتا ہے، ڈونرز آتے ہیں یا آپ کے پاس اونرز آتے ہیں یا اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں، پھر بات بنتی ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ 5 سالوں میں آپ ٹیچرز پہ ایفرٹ کرتے ہیں، کیونکہ ٹیچر آپ کو بنا بنایا ملتا نہیں، اور جو ایکسپیرینس ٹیچر ملتا ہے وہ سب زیادہ آپ کو تنگ کرتا ہے. جو ان ایکسپیرینس ٹیچر آتا ہے وہ نسبتاً آپ کے پاس آپ کی بات سن کے چل پڑتا ہے آپ کے ساتھ، جو ینگسٹر ہوتا ہے. ہاؤیور ہم جنرلی میرا خیال ہے کہ ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں ان کے اندر یہ اسپرٹ ہے، اور جو ایکسپیرینس بھی آئے تھے ان کے اندر بھی تھا، تو اس لیے وہ ہمارے پاس آئے. اور پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ اس بات پہ آ رہے ہیں کہ یس دس از دی وے فارورڈ. لیکن یہ بہت سلو پروسیس ہے، ہو سکتا ہے ہم اگلے 15 سال بھی اس کام کو کوئی ورتھ وائل رزلٹ نہ شو کر سکیں. تو اس کا علاج اگلا یہ ہے کہ ایک تھنک ٹینک ایسا ہو کہ جو چیزوں کو پیرلل بنا دے، اور باقی جو ایگزسٹنگ اسکول جیسے احمد صاحب کہہ رہے ہیں وہ سارے ایگزسٹنگ اسکول جو ان پہ ان ماڈلس کو لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ مل کے ٹرائی کیا جائے. اگر آپ اپنا سوال کرنا چاہ رہے تو وہ کر لیجیے. جی میں نے یہ تو ماشاء اللہ کی کتاب رکھی اتنی کہ آپ بات ہے نا کتاب ساتھ پڑھتی، کتنی بچی ہماری چیز پڑھتی ہیں کتابوں میں یہاں سے ہی. اس کے علاوہ ہے ساری کورس کے علاوہ ہے نا کتابیں ساری. جی کتنے مطالعہ بتاؤ بھائی، یہ آپ کی ایف آئی آر آپ کی ہے، میری نہیں. یہ کتابیں لائے میں دینے کی تحفہ. بہت عمدہ. یہ پڑھنی ہے آپ نے، اور پڑھ کے آپ لوگوں نے اس پہ وائوا بھی دینا ہے. نہیں نہیں ایگزام سسٹم میں لے آئے. نہیں ہاں وائوا کا مطلب واہ واہ کرنی. یہ بتائیے کتنی کتاب پڑھ رہی ہیں؟ میں بتا دوں میرا اپنا کیا ہے وہ لائف اسٹائل. میں کتابیں پڑھتا ہوں، کسی گھر جاتا ہوں، کیک لے کے نہیں جاتا، مٹھائی لے کے نہیں جاتا، کتابیں لے کے جاتا ہوں ان کے ذوق کے حساب سے. اور میرا جھگڑا ہے گھر میں بہت زیادہ، میرا کمرہ کتابوں سے بھرا ہے. بات کہتے ہو نہ تم کپڑے خریدتے ہو نہ کچھ اور، یہی میرا ذوق ہے، اسی سے زندہ ہوں میں. اور وہ کمرہ آپ نے پلیز اپنی وصیت نامے میں ہمارے نام کر دینا. اگر لوگ نہیں پڑھیں. ہم اس قابل ہیں کہ آپ نے وہ بھی اسے لکھ دینا. یہ بات بھولی نہیں اتنے سارے گاؤں کے سامنے، آپ نے اقرار کیا. پکڑا گیا. تو یہ یعنی کتاب کا مطلب ہے ورثی کتاب، برقی کتاب نہیں. اس کا مزہ اور ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ جو ہے نا کتابیں اس کے اوپر 100 کتابیں کوئی نہیں پڑھتا، تو آپ ڈالیں اس کتاب کی عادت ضرور. ایک تو یہ. دوسرا بتاتا ہوں میں آپ کے، میں پڑھ رہا تھا کہانی سناتے ہیں آپ لوگ، کچھ کہانی کا شروع کیا آپ نے؟ کون سناتی کہانی؟ بچوں کو سناتے ہیں. کون سناتی ہے آپ میں سے؟ کون آپ؟ لائبہ کون ہے؟ میری بات ہوئی تھی بچی سے، کہنی میں خیر میں اس سے شکریہ ادا کرنا تھا، اس نے ٹھیک ریلیٹ کیا. تو یہ کہانی کا یہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری بیٹی کا نام ہے ربیہ.
वो कहानी ज़बानी के नाम से एक पूरे चैनल चला, शायद आपने किसी सुना भी होगा उसका, कहानी ज़बानी। जी जी वो कहानी सुनाती है व्हाट्सएप के ऊपर भी, उसको सुनाती है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ लेके आऊँ, आप लोगों से मिलवाऊँ, नहीं आप जरूर लाते हैं जी, लाना था काफी लेकिन काम हम- बहुत करिए। अच्छा सिलसिला है कहानी ज़बानी। क्योंकि वो ये तीन बड़ा बच्चों अच्छा की माँ है कि माशाल्लाह। हम चाह भी रहे थे कि हम एक कहानी चैनल बनाएं जी। क्योंकि बच्चों को attract वो आपके लिए भी दे, आपको दे दें। वो आजकल काफ़ी मशहूर है आजकल में, इसमें फ़लस्तीन के बारे में काफ़ी है। उसकी पहली ज़बान असल में है वो अरबी। जब मैं अमेरिका से आया, मैंने कहा डॉलर याद सऊदी मिलता है, यहाँ की ज़बान सीखें। तो मेरे बच्चे अरबी स्कूल में पढ़े हैं वहाँ पर सऊदी अरब में। वो अरबी बोलती है, लिखती है, उसे पता है ये इराक़ी एक्सेंट है, ये कुवैती एक्सेंट है, ये सऊदी एक्सेंट है। यहाँ मेरा बैग आना है तो कितना टाइम लगता है हमको। आ जाएगा उनको तो मैं दे दूँगा आपको। हम इधर ही हैं तब। तो कहानी सुनाती है। और इसके अलावा जी आप 1 वो घंटे के पीएचडी अंदर करी पहुँच जाएं, माशाल्लाह। आपको टाइम काबिल लगेगा है। और हम यहाँ 1 घंटे में- और उसका टॉपिक है कॉलोनाइजेशन, कि हम कैसे कॉलोनी बन गए, वो टॉपिक उसका है। तो ये आपको मैं चाह रहा था अपना इश्तहार देना, मिल गया अगर काम क्या आपका हो तो। ऑलरेडी हम आपके क्लाइंट हैं इसमें तो ये भी दे देंगे वो, लाएगी। तो उसने एक बड़ा काम यकीनी है आपको, उसकी कहानियाँ ग़ज़ा में सुनाई गई हैं बच्चों को, बता कि ये कहानियाँ आई हैं पाकिस्तान से बच्चों की। वो काफ़ी इसमें से अपनी ज़बान जो अरबी उसको इस्तेमाल करती है, और जो ग्रुप है यहाँ फ़लस्तीनी का, उनके साथ काफ़ी काम करिए। बहरहाल ये मैं आपको कहानी ज़बानी की कहानी बहुत बड़ा ज़रिया है बच्चों को सुनाने का। आपको बताया ना कस्सा खानी का आपने लिखा, अब देखा मैंने, आपको आध घंटा मैं लगाया पहले का, आप कर लोग का देखें ताकि सवाल मैं पूछूँ, वक्त ज़ाया करने के बाद आपको काम करें। तो उसको बहुत अच्छा करती है बहरहाल। ये किताब है, एक लिखे साहब खुद अंत हैं, उनकी बेगम आंधी है, और ये बहुत काम करें। चाहे सब बाकी नहीं पी रही सर पीछे पे आप लोग पी चुके चलो हैं, मजीद सजा दी जाए आपको ये पेश नहीं। पीछे को केक भी खाई। मीना मुराद मेल पे लिखा अच्छा मैं अभी AMIL शाह साहब की इजाज़त से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आप सबसे। 02 मेरी गुजारिश है, देखिए हम बड़ी दफ़ा इन चीज़ों पे बैठते हैं और बाहर से जो लोग आते हैं दे आल्सो इंस्पायर अस। क्या ये एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने पहले भी कई दफ़ा की थी, मैं शाह साहब से ही शुरू करूँगा और डॉक्टर साहब से शुरू करूँगा कि हम लोगों को जानते हैं ना, आज मिले तो एक इजाफा हो गया हमारे क्लब के मेंबर में, अब इनकी बेटी आ जाएगी तो उसकी वजह से हो सकता है 100 बंदे और आ जाएँ। हमें फास्ट ट्रैक अपने अपने हल्का अहबाब से लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। किन किन कैटेगरीज को मैंने कुछ लोग लिख दिए, लेकिन आप इसको और मज़ीद फैला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें ओवरसीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ और बताएं सारी दुआएं बाहर कबूल होती हैं, यहाँ बस नज़ीज़ में दुआ भी नहीं कबूल होती। वजह क्या है इसकी जी? इसको मैं ये गवर्नमेंट का लिख देता हूँ। स्कॉलर्स, हर एक का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तो होता है। दुरुस्त ऐसे ही। राइटर्स, उसको तो आई रिक्वेस्ट कि आपके सामने कागज पड़े हुए हैं, कागजों पे लिख लें, सोचो विचार करके, बोर्ड आपके सामने है। लेट्स सी कि अगर हमने ये एक कैंपेन लॉन्च करनी है या एक मूवमेंट शुरू करनी है, या हमने और इट इज़ नीड ऑफ द टाइम, अगर हमें एक सेकंड नहीं रुकना चाहिए कि हम उन लोगों को जिनको हम समझते हैं वो कैपेबल हैं, लिख सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, ओरेटर हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, ओवरसीज़ बैठे हैं, अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ा सकते हैं, अच्छे मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, सिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके, कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया लेकिन वो काम उनका रिवाइव करने की ज़रूरत है। सिक प्रोजेक्ट्स, इनएक्टिव एसेट्स, खुद बाहर बैठे हैं, पीछे घर खाली पड़े हैं, चौकीदार मज़े कर रहे हैं, चौकीदारों को तनख्वाह अलग देते हैं, उस घर में स्कूल खोला जा सकता है। इनएक्टिव एसेट्स, ज़मीनें पड़ी हैं, झगड़ा हुआ है, ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। तो इस तरह के हमारे जानने वाले जो लोग, और ख़ास तौर पे आपके जानने वाले इस तरह के बहुत से लोग होंगे, क्या इस सारे इन वसाइल को अगर हम देखें, और ख़ास तौर पे मस्जिदें ऐसे लाइक माइंडेड, ये सारे लाइक माइंडेड हैं। मॉस्क इज़ दी बेस्ट आई वुड से प्लेटफॉर्म, हर काम की, शादियों से लेके पढ़ाई लिखाई तक हर चीज़ हो सकती है, लेकिन मुसीबत ये फिरकों की जो मस्जिदें हो जाती हैं तो फिर वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। सो क्या हम इस कैटेगरी में हम सारे मिल के अभी विद इन हाफ एन आवर 15 मिनट्स या इवन 10 मिनट्स का काम है सारा, 10-10 नाम लिख सकते हैं हम,
ہر کیٹیگری میں نہیں. چلو ٹوٹل ہر آدمی 10 لوگوں کو جانتا ہے کہ جن کو آواز دی جائے اور اذان دی جائے اور وہ آ جائیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی جائے گی. نہیں چپ ہو گئے نا اس طرح. کر سکتے ہیں. کیا ان لوگوں تک یہ کلمہ حق پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں نا ایک تھیری 2 سال میں لگائے یا 8 سال لگائے بنا دی. اب اسے ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے نا, لوگ چاہیے, پیرنٹس چاہیے. خاص طور وہ آگے میں نے لکھا ہے ایسے پیرنٹس چاہیے جو اپنے بچے کو ریگولر اسٹریم سے نکال کے انوویٹو اسٹریم میں ڈال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا بچہ آپ کے والے ہوا. پرانے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا نا, ذوقی طریقہ تعلیم تھا, تزکیاتی طریقہ تعلیم تھا. تو ایک تزکیاتی طریقہ تعلیم یا تعلیق والے سسٹم پہ آ جائے بچہ, کنونشنل کتابیں نہ پڑھے, بیگ نہ اٹھائے, آبزرویشن سے سیکھے, آپ جیسے لوگوں سے بیٹھ کے سیکھیں. پلیز آئی ریکویسٹ یو کہ آپ یہ ڈیٹا بنائیں ذرا. میں تو آپ دونوں کا نام لکھوں گا بس. جی آپ نے بات کی باس کی, جی آپ نے بات کی مسجد کی. جی یہاں پر ایک مسجد کو جانتا ہوں میں, وہاں پہ یہ سب کام کریں. وہاں پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ گروپ وہاں پہ ہوتا ہے, نماز ہو. اگر آپ کہیں تو وزٹ کروا دوں گا مسجد. ویری ڈاؤن تو نہیں. نہیں یہ ہے وہاں پر رحمت اللہ وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد میں اسلام آباد میں اسلام آباد بہت زبردست کام ہو رہا ہے. جی ان صاحب سے ملا بھی ہوں میں, اور ان کا 28 کو وہ ہے کہ ایف کیو میں جی ہاں جی کیا عدنان کا کھیل تو نہیں؟ عبید صاحب ہے. عبید عبید صاحب. جی عبید صاحب جانتے ہیں آپ؟ جی ان کو انوائٹ کریں یہاں پہ. ہاں ان کو بلائیں. اتنا میری گپ شپ نہیں, لیکن وہ پروفیسر ہیں اسلامک یونیورسٹی میں. نہیں وہ ریٹائر ہو گئے. Retire ہو گئے. نہیں ان کی بیٹی کو پڑھا دی, کیونکہ جو بیٹی جو ہے میری بیٹی کی وہ ہے استانی, اس لیے ہوتا ہے مجھے. چلیں جی کائنڈلی آپ بھی اپنے اپنے جی یہ امتحانی سوال ہے, جس کے نمبر اچھے آئیں گے اس کو انعام ملے گا. اوورسیز پاکستانی یا گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں اس کا بھی کھانا الگ کر دیتے ہیں, 2 بنا دیتے ہیں. اوورسیز اور گورنمنٹ آفیشلس سب کچھ سرونگ یا ریٹائرڈ جیسے کہ جو دے آر ویل کنیکٹیڈ. یہ جو آپ نے بات کی ویل کنیکٹڈ, یہ پاکستان میں بہت بڑی ریالٹی ہے. یہ اس لیے چل رہا ہے ان کا اپنا قوت ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے, اور بھی جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اچھے ادارے کام کر رہے ہیں. یہ اہم, اس کو ویری پازیٹیو ہے, طریقہ ہے یہ ہمارے نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہے. اچھا جب تک یہ آپ لکھ رہے ہیں نا عظمیٰ اور وجیہ ہمیں ذرا کلام اقبال سنائیں. آپ دونوں کو کلام اقبال سنائیں.